تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال دیا اور سواری کی رفتار تیز کر دی اور جلدی جلدی وہاں سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ملی کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر لیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہر اول دستوں کو بلقاء کے مقام تک پھیلا دیا ہے۔ بلقاء ایک مشہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم فرمایا۔ راستے کی تکالیف کا اندازہ کیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ تبوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ کسی غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے۔ جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے نبی کریم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور ان کے بے شمار زادرہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ حضرت عثمان کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے، انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے اور وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اس کی تعداد 4,000 درہم کے برابر تھی۔ نبی کریم نے ان سے پوچھا، ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ آخرکار جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 گھوڑے تھے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے۔ ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ یہ مہم چونکہ بہت دشوار تھی، طویل فاصلے والی تھی، اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی سے ساتھ نہیں دیتے تھے۔ پھر جانے والوں میں سے بہت سو کی ہمتیں جواب دے گئی اور وہ کچھ ہی دور چلنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کروائے۔ سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں دیا۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے نبی کریم اور صحابہ کرام ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت نبی کریم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، ان کھنڈرات کے پاس روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا، آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ نے حکم فرمایا، آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ نکل جائے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا باہر نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ہوا اسے اڑا لے گئی اور پہاڑوں پر جا پھینکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کا علم ہوا تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ کوئی تنہا نہ جائے، باہر جانا پڑے تو کسی کو ساتھ لے کر نکلے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ نے اونٹنی کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔
لشکر میں کچھ منافق رہ گئے تھے، وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے، محمد کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ نبی ہے اور یہ مسلمانوں کو آسمان کی خبریں سناتے ہیں، لیکن انہیں معلوم یہ نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک منافقین کی یہ باتیں فوراً ہی پہنچ گئی۔ آپ نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، مجھ تک کچھ لوگوں کی یہ بات پہنچی ہے، اللہ کی قسم میں انہی باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں، اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ فلاں وادی میں ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کو اسی حالت میں پایا جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا تھا۔